کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ مزید کتنا وقت لگاؤگے؟ اگر تم نے نہیں آنا تو مجھے بتا دو، کم از کم میں رائڈ بک کروا لوں۔ اتنی دیر ہو چکی ہے لیکن تم اب تک نہیں آئے۔ وہ فون پر ایان کو غصے سے بولتے ہوئے دبی دبی آواز میں چیخی، یار میں بھی آتا ہوں، بس راستے میں تھوڑا انتظار کر لو۔ ایان نے تیزی سے کہا، حالانکہ اس وقت وہ راستے میں نہیں تھا بلکہ اپنی گرل فرینڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ ابھی تو ہم پارک جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ریما جواب دیتی، اسے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی تھی جسے سنتے اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ بنا جواب دیے اس نے فون بند کر دیا اور رائڈ بک کروائی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کالج میں اسے اچھی خاصی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھی ایان کی وجہ سے۔ تم آج کہاں تھے؟ میرا پیپر تھا لیکن تمہارا انتظار کرتے ہوئے میں لیٹ ہو چکی تھی۔ کم از کم نہیں آ سکتے تھے تو ہم ہی نہ پڑھتے۔ بلا وجہ ہی تم نے میرا وقت ضائع کیا۔ شام کو وہ پیپر دے کر آئی تو ایان اس کے کالج کے باہر کھڑا ملا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود ریما اس کے منہ سے حقیقت سننا چاہتی تھی۔ یار وہ سوری، میں ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ مجبوراً مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ایان نے تیزی سے بہانہ تراشا۔ ریما طنزیہ ہنسی، کیونکہ سچ کچھ اور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں لڑکی اپنے ساتھ زبردستی لے گئی تھی، آخر کس کو اتنا بیوقوف بناتے ہو؟ اگر تمہیں نہیں آنا تھا تو تم مجھے بتا دیتے، کم از کم میں تمہارا انتظار نہیں کرتی، اور نہ ہی آج پوری کلاس میں بے عزتی کرواتی۔ اپنی عزت کا خیال نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کی عزت کا تو خیال کر سکتے ہو نا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تم سے دوستی ہی مجھے ختم کر لینی چاہیے۔ جس طرح کی تمہاری حرکات ہے نا، یہ برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ ریما نے اس کے بہانے کو رد کرتے ہوئے شدید اشتعال میں چیخ کر کہا اور فون نکال کر رائڈ بک کروانے لگی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ میں لے جاؤں گا نا۔ اب اتنی بھی کیا ناراضگی کہ تم میرے ساتھ گھر بھی نہیں جا سکتی؟ سوری، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایان نے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے کہا، اب اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا میرا فون چھیننے کی کوشش کی تو اس پورے رش میں چیخ کر شور مچانا شروع کر دوں گی، اور جب لوگوں نے تمہیں اچھے سے مار پیٹ لیا نا تو تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ آج کے بعد تم سے بات میں نہیں کروں گی جب تک تم سدھر نہیں جاتے اور ان لڑکیوں کے چکر سے باہر نہیں نکلتے۔ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی میرے گھر والوں کو میری تم سے دوستی ایک آنکھ نہیں باتی۔ امی مجھے ہمیشہ باتیں سناتی رہتی ہیں لیکن میں ان کی ایک ہی نہیں سنتی۔ کبھی کہتی ہوں کہ تم سے دوستی توڑ دوں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، کبھی کہتی ہیں کہ وہ سب کو گرل فرینڈ بنا رہا ہے تو تمہیں بیچ چوراہے پہ بے عزت کر دے گا۔ ابھی تو انہیں یہ بھی نہیں علم ہوا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، اور جب انہیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا تو سوچو کیا طوفان آئے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی بھی سدھرنے کی کوشش نہیں کرنی، تو بہتر ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو یہی ختم کر دیں۔ اس نے ایان کے ہاتھ سے اپنا فون چھینا اور چند قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہم انہیں سمجھا لیں گے نا، لیکن اس طرح ناراض تو مت ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ اس نے ریما کو تسلی دینا چاہی۔ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ تمہارا ابھی تک ان لڑکیوں سے چکر ہی ختم نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ کہ جب انہیں دوستی کے روپ میں ہی یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو باقی سب کی تو گنجائش بچتی ہی نہیں ہے۔ ہزار باتوں کے باوجود میں تم سے دوستی نہیں توڑ پائی، یہی نہیں الٹا محبت کا بھوت بھی سر پر سوار کر لیا۔ پہلے سوچا تھا کہ شاید تم سدھر جاؤ گے، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہے۔ ہماری آج کے بعد بات چیت بند رہے گی جب تک تم سدھر نہیں جاتے، کیونکہ آج تمہیں میری عزت سے زیادہ دوسری عورتوں کے ساتھ گھومنا بے حد ضروری تھا۔ اگر یہی بات سوچو، تمہاری نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں محبت ہی نہیں ہے شاید، ورنہ شاید کبھی نہ کرتے۔ ریما نے اپنی بات مکمل کی اور اس سے اپنا فون لے کر آگے بڑھی۔ تم میری محبت پر سوال نہیں کر سکتی، باقی سب میں قصوروار ہوں لیکن محبت جھوٹ نہیں ہے۔ ایان بچڑ گیا تھا، سو ریما کی کلائی تھام کر اسے روکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اگر تمہیں محبت ہوتی تو میری بات مانتے یا دوسری عورت کی؟ میری اہمیت یا وقت گزاری کرنے والی عورت کی؟ آج گھر آ جاؤ، آرام سکون سے اس بات پر اپنا محاسبہ کرو، تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور رائٹ میں جا بیٹھی، جبکہ ایان تعصب سے سر ہلا کر اسے جاتے ہوئے دیکھنا لگا۔
جانتا تھا کہ وہ شدید حد تک ناراض ہے اور جب تک اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی وہ بات چیت بالکل نہیں کرے گی. اور اب کی مرتبہ تو اس نے شرط بھی رکھ دی تھی کہ وہ اپنی ساری گرل فرینڈ کو چھوڑے گا تبھی وہ اپنی دوستی برقرار رکھے گی. اور اس کڑے مراحل میں وہ اسے پھنسا کر خود جا چکی تھی. ناراض ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، ان لڑکیوں سے نہیں. وہ تو بس ٹائم پاس ہے. پچھلے 2 دنوں سے اسے مسلسل ایان کال کر رہا تھا لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج گھر چلا آیا تھا. چونکہ ریما کا غصہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اب گھر تو چلا آیا تھا لیکن امی اور آپی کی وجہ سے وہ کوئی ویلا نہیں کر سکتی تھی. تو پھر وہ کون ہے؟ ان کے ساتھ کیوں گھومتے ہو؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے اگر میں محبت ہوں تو پھر ان سے ٹائم پاس تعلق بھی کیوں ہے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا اور اشتعال سے اس کی بات بلند ہو چکی تھی. بتا تو رہا ہوں کہ ان کے ساتھ صرف وقت گزاری کرتا ہوں. کون سا ان سے شادی کرنی ہے مجھے؟ اصل محبت تم ہو. نہ جانے کیوں تمہیں میری اس بات پر یقین ہی نہیں آتا. پچھلے 2 دنوں سے مسلسل فون کر رہا ہوں، میسیجز کیے ہیں، لیکن مچال ہے کہ تم کوئی رسپانس دو. وہ خفگی سے منہ پھلائے بولا ہوا جبکہ حریمہ اس کی حرکت پر تعجب پہ مبتلا ہوئی. کیسے غلطی کے باوجود وہ انجان بنا بیٹھا تھا. اچھا بس کر دو، معاف کر دو پلیز. یہ دیکھو میں کان پکڑ لیتا ہوں. ایان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پہلے صفائی دی اور پھر فوراً سے اپنے کان پکڑ کر بچوں جیسا منہ بنایا. لیکن ریما نے رخ پھیر لیا. مجھے تمہاری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے. اگر انہیں چھوڑ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. ریما نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا. ایان کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کسی بہلاوے میں نہیں آنے والی. وہ پریشان ہو گیا. تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ پہلے تو تم نے کبھی بھی مجھے یوں بدگمانی مجھ سے ظاہر نہیں کی تھی. اب ایسا کیا ہو گیا ہے جس پر تم اس قدر بے یقینی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ کم از کم تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے. ماما پاپا بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں. ایک تم ہی تھی جسے یقین تھا اور اب تم بھی یہ برتاؤ کر رہی ہو. ایان نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں مجھے تم پر یقین نہیں رہا کیونکہ میں تمہیں اب آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں. حالانکہ محبت تم مجھ سے کرتے ہو تو پھر کسی دوسری لڑکی کی گنجائش نہیں بچتی ہے. سو میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں. نیما اپنی بات پر ہنوز ڈٹ کر بولی. ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ 2 ٹوک فیصلہ کر لیتے ہیں. تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اور میں تمہیں یقین دلانے کے لیے ایک فیصلہ کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دیتا ہوں. آگے تمہاری مرضی ہے، تم کیا کرنا چاہو گے. ایان نے صاف گوئی سے کہا. لیکن ابھی رشتے کی بات نہیں ہو سکتی ہے، تم جانتے بھی ہو. ریما گڑبڑائی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ایسا ہی ہوگا. جانتا ہوں کہ تم یہی کہو گی کہ تم نے ابھی گھر والوں سے بات نہیں کی تو بات کرو. آج نہیں تو کل بات کرنی ہی ہوگی نا. اور اس رشتے کو شادی میں بدلنا ہوگا تو ابھی سے کر لو. تمہاری بدگمانی بھی ختم ہو جائے گی اور میں بھی پرسکون رہ سکوں گا. ایان نے اب کی مرتبہ سنجیدگی سے کہا. یعنی وہ اپنے فیصلے پر اب اٹل تھا. چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، صرف تمہیں تنگ کر رہی ہوں اس لیے مجھے مجبور کر رہے ہو، تو میں امی سے بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن رشتہ ہو جانے کے باوجود بھی تم کسی لڑکی سے رابطہ نہیں رکھو گے. یہ بالکل نہیں سوچنا کہ رشتہ ہو گیا ہے تو پھر بھی تم افیئر چلانا چاہو گے. سب کو چھوڑنا پڑے گا. اس نے اب بھی ایک ہی بات پکڑ رکھی تھی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کچھ نہیں کروں گا. تم گھر میں بات کر لو، پھر بتا دینا، میں مما کو بھیج دوں گا. اور کوشش کرنا رضامند ہو جائے، ورنہ مما انکار سن کر مجھے باتیں سنائیں گی. ایان نے اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی دل میں نیا ارادہ طے کر چکا تھا جسے ریما انجان تھی. ریما شیوا 2 بہنیں تھیں. شیوا ریما سے 3 سال بڑی تھی اور اس کا رشتہ اپنے خالہ زاد سے ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بیرون ملک میں تھا جبکہ ریما ابھی پڑھائی کر رہی تھی. ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا. ایان اس کا ہائی اسکول سے دوست تھا اور وہ ان سے 3 سال بڑا تھا. ایان کے بابا اور ماما کی شادی خاندانی شادی تھی، یعنی اس کے والدین آپس میں کزن تھے. ایان کے والد شروع سے لڑکیوں کے چکر میں رہتے تھے. انہوں نے اپنے گھر کو زیادہ تر بسنے ہی نہیں دیا. جب ایان کی ماما امید سے تھی تو ان کے بابا نے یہ کہہ کر ابورشن کروانے کا بول دیا کہ بچہ ان کا نہیں ہے.
ان کی بے حد کوشش کے باوجود وہ نہیں مانی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ایان کے بابا مزید شک و شبہات ظاہر کر رہے تھے، جس پر ایان کی ماما نے رشتہ توڑ کر طلاق لے لی اور ایان کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی۔ لیکن ایان کے پیدا ہونے کے بعد جب اس کے والد ایان سے ملنے آئے تو اس کی ماما نے ملنے نہ دیا۔ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو باپ سے نفرت نہیں کرنے دی اور باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی، جس پر انہوں نے ایان کے دل میں اپنی ماں کے لیے زہر گھول دیا، یہ کہہ کر کہ ان کا گھر اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ایان کی ماما پارٹیوں میں ہی رہتی تھی، گھر پر توجہ نہیں دیتی تھی، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کے چکروں میں خود کو الجھا لیا۔ ایان نے بنا سوچے سمجھے ماں سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، اور اسے ماں کو چھوڑا تو نہیں، لیکن ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی وہ ماں کو اپنے کسی معاملے میں بات کرنے نہیں دیتا تھا، اور باپ سے بھی وہ کبھی کبھار بات تو کر لیتا تھا، لیکن دل میں محبت جیسا جذبہ نہیں پیدا کر پایا تھا، کیونکہ اصل سچائی اس کی ماما آج تک دل میں چھپائی بیٹھی تھی، اس ڈر سے کہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرنے کے ساتھ انتقام ہی نہ لے بیٹھے۔ تم سارا دن کہاں تھے؟ میں انتظار کر رہی تھی، کم از کم بتا کر تو جایا کرو نا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایان ریما سے فیصلہ کر کے گھر لوٹا تو ماما اس کے انتظار میں حال میں بیٹھی تھی، اور اسے اندر داخل ہوتے دیکھ فوراً سے سوال کیا، میرا انتظار کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آج سے پہلے تو آپ نے میرا کبھی بھی انتظار نہیں کیا، اور اب ایسی کیا مجبوری آ گئی کہ آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ کیا آپ کی پارٹی ختم ہو گئی تو بوریت کا شکار ہو رہی تھی؟ تو سوچا ہوگا کہ ایان کے لیے فکر مندی کا شکار ہوا جائے۔ وہ سرد میں سے سوال کر رہا تھا، لہجے میں کاٹ دار طنز تھا اور چہرہ سپاٹ تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سوسائٹی میں ہمارا نام ہے اور تم آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ مانا کہ ہمارے ہاں یہ بات عام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر آتی جاتی لڑکی سے دوستی کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو، اور اس کے لیے میں نے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی تصویر دیکھو اور پھر میں ان کے گھر رشتہ لے کر جاؤں۔ ویسے بھی تمہاری عمر ہو چکی ہے۔ وہ ایان کو اپنی بات گوشے گزار کر کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انوکھی بات کرتی ہو۔ اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اور جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ایک نام ہے، وہ نام پہلے نہیں تھا جب آپ نے اور بابا نے طلاق لی تھی، میرا نہیں سوچا تھا، اور اب میں آپ کے ساتھ مجبوراً رہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ رہوں گا تو آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آپ لوگوں نے میرا کیوں نہیں سوچا آخر، جو اب مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کی عزت کا خیال رکھوں، اور اس کے بدلے میں آپ کی شادی بھی کروانا چاہ رہی ہیں آپ مجھے؟ یہ سوسائٹی تب بھی نہیں تھی نا، تب طلاق سے بھی رک جاتی۔ وہ ہنستے ہوئے سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور صوفے کی پشت کی جانب لگا کر سر دھنتے ہوئے لگا، گویا وہ فرصت سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کو تیار تھا۔ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ لیکن لوگ بہت باتیں بنا رہے ہیں، ہر بات کو مذاق کا رنگ مت دو۔ اور فیصلہ قسمت کا تھا، تمہارے بابا اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ بہتر تھا کہ ساتھ رہ کر ایک دوسرے کی زندگی عشیرن کرنے کے بجائے علیحدگی اختیار کر لی جاتی، جو میں نے کر لی۔ اس کی ماما سنجیدگی سے بولتی سرد لہجے میں صفائی دینے لگی، جبکہ ایان کو ان کی نگاہوں کی نمی بخوبی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر وہ رخ پھیر گیا تھا۔ تو میں بھی تو کہہ رہا ہوں نا، تب یہ بات سنجیدگی سے کیوں نہیں لی جب مجھے آپ دونوں کی ضرورت تھی، نہ کہ کسی ایک کی، جس کی وجہ سے رشتہ توڑنا نہیں چاہیے تھا، رشتہ جوڑ کر رکھنا تھا نا؟ تب ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی وجہ اتنی بڑی تھی کہ مجھے اکثر فراموش کیا گیا، اور وجہ تک مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی؟ ایان نے اسمارٹ لہجے میں سوال کیا۔ تب وقت نہیں تھا تمہارے بابا کہ بس تمہاری طرح کی حرکات میں وہ ملوث تھے، مزید میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ وہ مزید سر جھکا کر بولی تھی، اور آپ مجھے چھوڑ کر اپنی پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ اگر مجھ پر اور بابا پر توجہ دیتی تو کبھی بھی وہ باہر کی جانب رخ نہیں کرتے۔ بہرحال شادی کی بات مجھے خود بھی آپ سے کرنی تھی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کروں گا، صرف ابھی ایک جگہ پر آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے۔ میری کلاس فالو ہے ریما، اس کو تو جانتی ہے نا آپ، میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو 1-2 دن میں وہاں جا کر رشتہ مانگے گا، اور کوشش کیجیے گا وہاں سے انکار نہ ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھا تھا۔ ریما تو
بہت اچھی بچی ہے، میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گی. چلو تم نے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے تو یہ تو بہترین فیصلہ رہے گا، لیکن انہیں تمہارے والدین کے تعلق کے ٹوٹنے پر اعتراض نہ ہو. ماما پرجوش ہو کر بولی. ان کے لیے یہی تھا، یہ بہت تھا کہ ایان شادی کے لیے رضامند ہو گیا. بھلے ان کی پسند سے کرے یا نہ کرے، وہ اپنے بیٹے کو اس برباد ماحول سے آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اخلاق تو خدشہ ظاہر کر گئی. اس معاملے کو ریما سنبھال لے گی، اور آپ کو میری شادی کی چاہت چاہیے ہے نا، تو جائیے اور منائیے. وہ سر جھٹک کر بولا. انہیں اپنے بیٹے کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کھٹک رہی تھی. پسند کی شادی پر تو ایان کے چہرے پر خوشی کی رمک اور چہرہ حساس بساس ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسے کوئی آثار ہی نظر نہیں آئے. مگر سر ہلا کر وہ رہ گئی. ریما بطور ایان کا انتخاب انہیں مطمئن کر گیا تھا، لیکن بیٹے کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، جس کے لیے وہ دل میں دعا کو تھی کہ سب خیر ہو. اگلے 2 دن بعد ایان کی ماما اس کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی، اور ریما کی امی بظاہر تو ان کے سامنے کچھ نہیں بولی، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے ریما کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا، اور وہ اس انکشاف پر حیرت زدہ تھی کہ ریما ایان سے محبت کرتی ہے. انہیں تو ان دونوں کی دوستی تک ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اور اب اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دینا ان کی انا کو گوارا نہیں تھا. تم اس سے شادی کیسے کر سکتی ہو، جبکہ جانتی بھی ہو کہ وہ کتنی لڑکیوں سے افیئر چلا رہا ہے؟ مجھے تو تمہاری دوستی پر بھی اعتراض تھا، اور تم چوری چھپے اس سے محبت کر بیٹھی. تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ گاز کھا لی تھی یا پھر بے عقل ہو گئی ہو؟ اس قدر بے وقوفانہ حرکت کر لی ہے کہ بنا مجھے علم میں لائے اس کی ماں رشتہ لے کر چلی ہے، جبکہ اس کے باپ تک نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے جس کا باپ ایسا تھا اس کی اولاد اچھی ہوگی، چونکہ خود بھی لڑکیوں کے چکر میں مبتلا ہے؟ انہوں نے ریما کو خوب کھری کھوٹی سنانے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی محبت کے بھوت کو سر سے اتار دے، لیکن وہ ہٹ درمی سے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی. امی، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں. میں جانتی ہوں کہ آپ میری وجہ سے 100 قسم کے خدشات میں مبتلا ہے، لیکن بے فکر ہے. ایان یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہے. اسے سنجیدگی سے امی کو کہا، یہ جانتے بھی ہوئے کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے. دل ہی دل میں وہ خود بھی خوفزدہ تھی. اگر تمہارے بابا ہوتے تو تمہیں بتاتے، لیکن تم دونوں کو اکیلے تنہا پالنے کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے کہ آج میں تمہیں ایک ایسے انسان کے ساتھ رخصت کر دوں جس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، جو کہ آئے دن لڑکیاں بدلتا رہتا ہے، جس کے ساتھ تم محبت تو کر چکی ہو، لیکن در حقیقت وہ محبت نہیں ہے. وہ تمہیں صرف اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے اور بعد میں چھوڑ دے گا. ایسے لڑکوں کو شادی جیسے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ صرف اپنا دل بہلا کر چھوڑ دیتے ہیں، بھلے شادی کر کے یا پھر ناجائز رشتہ رکھ کے. وشال بھی تمہارے سامنے ہے، اس کے والدین کا تعلق. تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ امی اس پر گویا پھٹ ہی پڑی تھی. سامنے اس کی بڑی بہن شیبا بھی کھڑی باتیں سن رہی تھی. چند میں تو ریما ڈر گئی، لیکن پھر اپنی کیفیت چھپاتے احساب پرسکون کی، کیونکہ آج اسے ایان کے حق میں اقرار سن کر ہی ہٹنا تھا. سمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی. آپ کو کہہ تو رہی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میری خاطر سب کچھ چھوڑ دے گا. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گی. اور مجھے یقین دلانے کو ہی اس نے رشتہ بھیجا ہے، اور آپ کو میری خوشی کے لیے ہاں کھڑنی ہی ہوگی. پلیز بے فکر رہے، وہ اپنے والدین جیسا رشتہ نہیں رکھے گا. بہت محبت کرتا ہے. حامی بڑھ لے پلیز. اگر آپ ہاں نہیں کریں گی تو میں کہیں اور شادی بھی نہیں کروں گی. وہ سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کر کے امی کو دیکھنے لگی. وہ بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی. محبت کے جنون نے اسے ایک ایسے شخص سے رشتہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا جو حقیقت میں اسے اذیت دینے والا تھا. تم شاید پاگل ہو گئی ہو، لیکن میں پاگل نہیں ہوئی ہوں. میں کبھی بھی تمہیں اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں دوں گی. انہوں نے آگے بڑھ کر ریما کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریما پر تشدد بھی کر گزرتی. امی، آپ جو بھی کہیں یا جو بھی کریں، لیکن میری طرف سے رشتہ ہو کر رہے گا، بھلے آپ خوشی سے کریں یا زبردستی، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی. گویا اس کا اعلان جنگ شروع ہو چکا تھا. تم دیکھ رہی ہو یہ کیسے کر رہی ہے؟
اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے. میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گی. سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ یوں منمانی کرنے سے، ہٹ درمی دکھانے سے مجھے راضی کر لے گی؟ تو بھول ہے اس کی. ایسے قطعا نہیں ہوگا. انہوں نے سامنے کھڑی بڑی بیٹی کو پکار کر کہا، امی کچھ غلط نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی کے لیے یہی بہتر ہے کہ رشتے کے لیے آپ ہاں کر دیں. ایک نہ ایک دن ریما سمجھ ہی جائے گی. ایان کی حرکات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ پائیں گی. اگر ہم آج اختلاف کرتے ہیں تو یہ ہم سے بدگمان ہو سکتی ہے. سو بہتر ہے رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں. اور ریما تب تک اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی. ابھی شادی نہیں کریں گے، ابھی کالج میں ہے اور یونیورسٹی جائے گی تو کم از کم 3-4 سال لگ جائیں گے. تب تک شاید یہ ایان سے اس کی حرکات دیکھ کر خود ہی بدگمان ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ شادی تک بات پہنچ ہی نہ سکے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم رشتے کے لیے ہاں کر دیں تو ہی مناسب رہے گا. باقی آپ جیسے مناسب سمجھے کر سکتے ہیں. انہوں نے بڑی بیٹی کی بات پر سوچا تو سمجھ آیا کہ اس کی بات قابل غور تو ہے. سو انہوں نے ریما کا رشتہ ایان سے کرنے کے لیے حامی بھر لی. حالانکہ دل ہی دل میں وہ یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ریما ایان سے خود ہی بدگمان ہو کر اسے چھوڑ دے، کیونکہ انہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور اگر زیادہ دیر تلک ان دونوں کا تعلق رہا تو ریما مزید محبت کے جال میں پھنس جائے گی، جو کہ خطرے کی بات تھی. اب تو خوش ہو نا؟ میں تو تمہاری بات مان لی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ تم میری محبت پر شک نہیں کرو گی. نہ جانے کیا کچھ بولتی رہتی ہو. وہ دونوں اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. رشتے مانگنے کے اگلے 2 ہفتوں بعد ہی ریما اور ایان کی منگنی کی تقریب طے کر دی گئی تھی. ریما کے ہونے والی ساس اس کے لیے ڈائمنڈ کی انگوٹھی لے کر آئی. آج منگنی کی تقریب تھی. اس پل وہ دونوں اسٹیج پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جب ایان نے سر جھکا کر ریما کے کان میں سرگوشی کی. ہاں، خوش تو میں بہت ہوں، لیکن یہ بات مت بھولنا کہ میں نے امی کو بہت مشکل سے منایا ہے. یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے امی اور بہن سے مخالفت کی ہے، اور اگر اب تم نے میرا بھرم توڑا جو وہ تمہارے بارے میں کہتی ہیں وہ سچ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. یہی نہیں، خود کو بھی ختم کر دوں گی. ریما نے ایان کو گہری نظروں سے دیکھتے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی. ایان زیر لب مسکرایا اور پھر یکلخت سنجیدہ ہوا. تم اب بھی مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ بے فکر ہو، میں تمہارا یقین کبھی نہیں توڑوں گا. بھلا تم جیسی محبت کرنے والے کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اسے مسکرا کر ریما کو تسلی دی. اگر تم ایسا کرو گے تو مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگے گا اس رشتے میں بندنے کے بعد میں قید ہو جاؤں گی تو تمہاری بھول ہے. اگر تو تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اگر تم مجھے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھتے ہو تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. تم منگنی چھوڑ کر بھی جا سکتے ہو، کیونکہ میں نے اپنی امی سے مخالفت کی ہے. بعد میں کسی بھی قسم کی دھوکہ بازی برداشت نہیں کروں گی. ابھی بھی موقع ہے، موقع دے رہی ہوں. کل کو دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی. ریما نے اسے سنجیدگی سے کہا تو ایان گڑبڑا ہی گیا. تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں اپنی امی کو تمہارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجوں، تم میرے لیے لڑو، اور پھر میں تمہیں بیچ راستے پہ چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے. تم سے محبت کرتا ہوں تو تمہارے گھر رشتہ بھیجا ہے نا. ان فضول قسم کی سوچوں سے نا آزاد ہو جاؤ. آج کا دن بھی فضول سوچوں میں تم خراب کر دو گی. ایان نے اب کی مرتبہ اسے سختی سے ڈپٹا تھا تو وہ سر ہلا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ ایان اس کے ان سوالات پر اکتا جائے گا. حالانکہ یقین تو اسے ہو چلا تھا کہ وہ آج اس کے ساتھ منگنی کر رہا ہے، جبکہ ریما کی امی کو ایان ایک آنکھ نہیں بارا تھا. وہ اسٹیج پر ریما کے ساتھ بیٹھا اسے انگوٹھی پہنانے والا تھا، جبکہ وہ غصے سے تل مرا رہی تھی. تم دیکھ رہی ہو کیسے اس کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے؟ نہ بہن کا خیال ہے، نہ ماں کی فکر. نہ جانے اس شخص نے میری بیٹی پر کیا جادو کر دیا کہ ہمارے ساتھ مخالفت کر کے اس کی محبت میں دیوانی ہو چلی ہے. انہوں نے سامنے کھڑی شیبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور شکوہ کرنے لگی. امی، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. آج ہمیں ریما کی خوشی کے لیے کڑوا خون پڑھنا پڑے گا، لیکن دعا کریں کہ اللہ آنے والے حالات سے اسے بچا لے. شیبا نے امی کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی اور انہیں اپنے ساتھ اسٹیج کی جانب لے آئی، کیونکہ ایان ریما کو انگوٹھی پہنانے والا تھا.
बज़ाहिर उन दोनों माँ बेटी ने रीमा की खुशी के लिए दिल पर गोया पत्थर रख लिया था, ताकि आने वाले हालात में रीमा खुद ही अयान की हकीकत जानकर रिश्ते से इनकार कर दे। सुबह खुशी इस तकरीब में शिरकत करना भी ज़रूरी था। मेरे पेपर्स के बाद मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, मज़ा आएगा, नई दोस्तें, सब कुछ अच्छा होगा। और आज कॉलेज के बाद अयान से मिलने आई तो उसे बताने लगी, यूनिवर्सिटी में तुमने किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी। अयान यकलक बोला, क्यों नहीं करनी? तुम गर्लफ्रेंड की फौज पालो और मैं किसी से दोस्ती भी ना करूं। रीमा मसनूई अंदाज में बोली थी, मैं तो लड़का हूं ना, मैं रख सकता हूँ, तुम मेरे अलावा किसी की तरफ देखोगी भी नहीं। वो शिद्दत से बोला, फिर तुम्हें भी अपने मंगेतर के अलावा किसी और की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? वो दो बदो बोली, मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड्स के बिना गुजारा नहीं होता यार। उसकी ज़ुबान से फ़ौरन निकला, ठीक है, फिर मैं भी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हूँ। रीमा ने इतना ही कहा था कि अयान ने उसे बालों से पकड़कर झिंझोर डाला, क्या बकवास कर रही हो? अयान गुस्से में बोला, लेकिन फ़ौरन ही बाल छोड़ दिए। तुम मुझ पर इस किस्म का जबर करोगे? मैं मजाक कर रही थी। उसे बेयकीनी से कहते नम आंखों से अयान को देखा। मैं भी तुम्हें तंग कर रहा था, जानता हूँ, भला मेरे अलावा तुम किसी को सोच सकती हो? अयान ने संभल कर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मेरे सर में दर्द हो गया है। रीमा मुंह बसोर कर बोली, सॉरी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अयान ने कान पकड़े तो मुस्कुरा कर सर हिलाने लगी, जबकि अयान दिल ही दिल में उसकी हरकत पर नादम सा हुआ था। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर कबल तो तुम्हारी तबीयत नासाज थी, अब अचानक नक्सत से तैयार कहाँ की सवारी के लिए जा रही हो? रीमा तैयार होकर अयान के साथ रेस्टोरेंट जा रही थी। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अम्मी ने जाता देखकर सवाल किया, आज इतवार था, आप ही के साथ उसे कपड़े धोने थे, लेकिन उसने तबीयत खराब का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट जाने की तैयारी कर रखी थी। अब अम्मी के सवाल पर वो गड़बड़ा सी गई थी, जानती थी कि झूठ बोलने पर वो बाहर नहीं जाने देगी, सो इसने सच बोलने में ही गनीमत समझी थी। अयान से मिलने जा रही हूँ, हमें बाहर रेस्टोरेंट जाना है, शाम तक जल्द आ जाऊंगी। तबीयत ठीक नहीं थी तो अयान ने कहा है कि थोड़ा बाहर रहूंगी तो शायद बेहतर हो जाए। फिर साथ में खाना वगैरह खाने का भी प्रोग्राम बन गया। उसे बताते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, घर पर बैठो आराम से। अगले माह तुम्हारे पेपर्स शुरू हो रहे हैं और तुम सैर सपाटे कर रही हो। रिश्ता हो गया है ना, तो उसे कहो कि आराम सुकून से बैठे। तुम भी पेपर्स की तैयारी करो और वो भी अपने काम धंधे संभाले। आखिर को तुम दोनों ने शादी भी करनी है, घर पर हाथ धरे रहने से घर नहीं चलते। अम्मी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाकर रोकते हुए मशवरा दिया, जिस पर वो पहुंचाकर वहीं रुक कर पलटी। अम्मी, आ जाऊंगी ना, क्या हो गया है, ये एक ही छुट्टी होती है, अगर थोड़ी देर में बाहर चली गई तो क्या हो जाएगा? अयान से हामी भर लिया और वो अब नाराज हो जाएगा। रीमा ने पाँव पटक कर सेद की, मेरी बात सुनो, जब तक शादी नहीं हो सकती तुम तब तक यूँ बाहर मिलने नहीं जाओगी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो घर आकर मिल सकता है, लेकिन वो भी अपनी अम्मी के साथ आए तो ठीक है, वरना नहीं। मोहल्ले में 100 तरह की बातें की जाती है, बेहतर है कि खुद को भी समझाओ और उसे भी। तुम बच्ची नहीं हो, अल्लाह अल्लाह करके अगर कॉलेज से पास होकर तुमने यूनिवर्सिटी में जाना है, और इस उम्र के बच्चे बच्चियां समझदार होते हैं, तुम जैसे लाउबाली नहीं होते। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चली ले चलते हो, बाहर घूमने से तबीयत बहाली नहीं हुआ करती। अब मीनू से आपकी मर्तबा नरमी से समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि सामने उनकी ज़िद्दी और खुदसर बेटी है, जिससे ज़रा भी सख्ती बढ़ती गई तो वो बदगुमान हो जाएगी, और उन्हें ये दुश्मनी मोल लेने का कोई शौक नहीं था। लेकिन अम्मी, एक दिन से क्या ही हो जाएगा, अब मैं अयान को बोल चुकी हूँ, वो नाराज़ हो जाता है फिर। रीमा कुछ हद तक समझ चुकी थी, लेकिन फिर से अयान की नाराज़गी का खदशा लाहक हो गया था, और उसे मनाना पहाड़ की चोटी सर करने के मुताबिक था। वो कुछ नहीं कहेगा, उसे कह देना कि घर में काम था। अब हर छोटी छोटी बात पर उसे भी तो नाराज़ नहीं होना चाहिए ना। रिश्ता निभाने के लिए दोनों तरफ से छोटी बड़ी बात को समझना ज़रूरी है।
اگر ایک انسان سمجھنے پر مجبور ہو تو رشتہ زیادہ دیر تلک نہیں چلتا، اسے بھی موقع دو۔ انہوں نے بیٹی کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تو ریما وہیں کھڑی سوچوں میں گم ہو گئی۔ جاؤ شیبا، کپڑے دھو رہی ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن دھلے ہوئے، کپڑے تو تار پر پھیلا سکتی ہو نا۔ اگر طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی، تب تک میں سالن بنا لیتی ہوں۔ امی نے اسے خاموش پا کر بہن کی مدد کرنے کی جانب متوجہ کیا تو بددلی سے سر ہلاتی اندر کی جانب چلی گئی، اور پیچھے وہ آسودگی سے مسکرائے کہ کہیں نہ کہیں ریما ان کی باتوں پر سوچ بچار کر رہی تھی۔ اسے ادراک ہو رہا تھا کہ کوئی بھی رشتہ ایک طرفہ سمجھوتا سے نہیں چلتا، بلکہ دو طرفہ سمجھداری کے باعث ہی پائیدار تعلق بنتا ہے۔ تم آج کیوں نہیں آئی؟ ویسے اگر میں تمہیں کہوں کہ میں آ رہا ہوں تو تم میں نہیں ہو تب بھی مجھ پر یقین ہونے لگتا ہے نا، لیکن اگر آج ہمیں بائے بیٹھ کر کھانے کا موقع مل رہا ہے تو تم آنے کی حامی بڑھنے کے باوجود نہیں آئی۔ رات کو کپڑے وغیرہ دھو کر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو ایان کی ڈھیروں فون کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ فون سائلنٹ پر تھا جس کی وجہ سے اسے دیکھا نہیں تھا، اور جب فون ریسیو کیا تو آگے سے ایان غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ سوری ایان، اصل میں گھر میں تھوڑے سے کام تھے، اس سے میں نہیں آ سکی۔ ہم کوشش کریں گے پھر کسی دن پلان بنا لیں گے۔ ریما نے نرمی سے اسے جواب دیا، حالانکہ جانتی تھی کہ اس کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ مجھے صاف صاف لفظوں میں یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں آئی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کام کے بہانے سے مجھ سے جھوٹ بولو۔ جو حقیقت ہے نا، میں وہی سننا چاہتا ہوں۔ ایان نے ریما سے سوال کیا، لہجے میں تعکم تھا۔ دراصل امی نے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کو پہلے سے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، کیونکہ محلے کے لوگ باتیں بناتے ہیں اور ہمارا یوں گھومنا پھرنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں اپنا کام سنبھالنا چاہیے اور مجھے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ ریما نے ایان کو امی سے ہوئی گفتگو مکمل طور پر گوشے گزار کر دی۔ تمہاری امی کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے تم کہتی تھی کہ تمہیں مجھ سے 100 قسم کے خدشات تھے، لیکن میں نے ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کری، تمہارے گھر رشتہ بھیجا، منگنی کی، اور آج میری منگیتر ہونے کے باوجود یہ حال ہے۔ تمہاری امی کو پہلے بھی میں پسند نہیں تھا، اب بھی پسند نہیں آ رہا، اس لیے وہ 100 قسم کے اعتراضات کر رہی ہیں۔ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ تم خود ہی بتاؤ۔ ایان بات سنتے ہی فوراً بڑک اٹھا تھا، اس کا لہجہ قدرے بلند تھا۔ ریما کو ایان کا لہجہ ناگوار گزرا۔ امی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہی ہوگا، ساری زندگی تو ایسے نہیں گزار سکتی نا۔ بجائے تم ان کی بات سمجھنے کے آگ بگولا ہو رہے ہو۔ کیا تمہیں کبھی آنٹی نے نہیں کہا کہ تمہیں اپنے آفس پر توجہ دینی چاہیے؟ ابھی تم یونیورسٹی میں ہو، لیکن ساتھ ساتھ تمہیں اپنے آفس پر بھی توجہ دینی چاہیے، جیسے تم پہلے لڑکیوں پر وقت گزاری کرتے تھے، تمہارے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا تھا یونیورسٹی کے بعد بھی، تو اب تم وہی کام وقت اپنی نوکری پر بھی تو لگا سکتے ہو نا۔ ریما نے اسے آسان سے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ جانتی تھی کہ ایان کا لہجہ اور اس کی سخت طبیعت کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہوگی۔ اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی تھی کہ ایان امی اور آپی کی سوچ کے مطابق ہو جائے، تاکہ اگر وہ شادی کرے تو امی اور آپی دل سے اپنی رضامندی ظاہر کرے۔ ابھی اسے بھی ادراک ہو رہا تھا کہ امی اور آپی کو ایان ناپسند ہے، وہ بس ریما کی خوشی کی خاطر خاموشی سادے ہوئے ہے۔ بس کر دو، تم سے رشتہ کر کے تو میں پابند ہی ہو کر رہ گیا ہوں۔ کبھی کہتی ہو کہ لڑکیوں سے بات نہیں کرو، کبھی کہتی ہو تمہاری امی کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ کیا میں پوری زندگی ان کی پسند کے مطابق چلوں گا کیا؟ اور وہ جو کہیں گی وہی مجھے کرنا پڑے گا؟ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا؟ ایان گویا چیخ پڑا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ وہ تمہیں اور مجھے سمجھا رہی ہیں۔ اگر کسی غلط بات پر بحث کرتی تو شاید میں تمہیں نہیں بتاتی، لیکن ان کی بات درست ہے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ اب اتنی سی بات پر مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کرو۔ ریما نے نرمی برتنے کی کوشش کی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تم نے مجھ سے بات کرنی ہو تو کر لینا، نہیں کرنی ہو تو مت کرو۔ تمہیں تمہاری امی نے کہا ہے کہ پڑھائی پر توجہ دو تو تم توجہ پڑھائی پر ہی دو، مجھ پر نہیں۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر لوں گا، ایک نہ ایک دن تو ہم نے شادی کرنی ہے۔ اب اگر ملاقات نہیں ہوتی، بات نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب شادی کے دن
ایک دوسرے کو روبرو دیکھ کر گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. ایان نے سنجیدگی سے اپنا جملہ مکمل کیا اور فون رکھ دیا، جبکہ ریما پیچھے سے ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی. لیکن ایان نے اس کی بات نہیں سنی. وہ کافی پریشان ہوئی، جانے آنے والے حالات میں کیا ہونے والا تھا. ایان اپنے ارادوں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اور امی الگ سے پریشان کر رہی تھی. دل تھا کہ وسوسوں کا شکار تھا، جبکہ ایان سیدھی بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا. یار آج ریسٹورنٹ جانا ہے، کہیں باہر سے کھانا کھائے؟ کافی دن ہو گئے، ہم تو پیپرز کی تیاریوں میں ہی مصروف تھے. آج ویسے بھی آخری پیپر تھا تو کچھ انجوائے کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ پچھلے 1 مہینے سے ریما سے ایان بات نہیں کر پا رہا تھا اور مسلسل سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک جواب دے کر وہ مصروف ہو جاتا یا پھر فون ہی بند کر دیتا تھا. اس نے پیپرز بھی بہت مشکل سے دیے تھے. پریشانی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور ایان لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا. ابھی بھی وہ آج آخری پیپر دے کر کالج سے باہر آئی تو ایان کا فون کرنے میں مصروف تھی، جس نے پہلی کال پر ہی کال کاٹ دی تھی. ریما نے اپنی دوست کو دیکھا جو ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا بول رہی تھی. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا. نہیں یار میں نہیں جانا تھا، تم چلی جاؤ، مجھے گھر جانا ہے. ریما نے صفا چٹ انکار کیا. کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسی نہیں تھی. جب سے تمہاری منگنی ہوئی تم بس ایان کے نام کی مالا جپتی رہتی ہو. چلو نا پلیز، مزہ آئے گا. اتنے دنوں بعد تو فری ہوئے ہیں پیپرز کی وجہ سے. بہت پریشانی تھی، اب تھوڑا سکون ہے. اس کی دوست نے بازو تھام کر اصرار کرنا شروع کر دیا تھا. تو آپ کون سا پریشانی ختم ہو گئی ہے؟ پیپر تو ہم نے جیسے تیسے کر کے دے ہی دیے ہیں، لیکن ابھی رزلٹ آنا باقی ہے. رزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا چاند چڑھایا ہے. ابھی پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ چکی ہے. ریما نے سنجیدگی سے جواب دیا. ایک تو نا تم بہت زیادہ فضول سوچتی رہتی ہو. اگر نہیں جانا تو بتا دو، میں بھی نہیں جا رہی. اکیلے جا کر کیا ہی کروں گی، تم ساتھ چلتی تو مزہ آتا. اس نے منہ بنا کر خفگی کا اظہار کیا. اچھا یار چلی جاتی ہوں، لیکن کسی قریبی ریسٹورنٹ میں ہی جائیں گے. یہ نہ ہو اب تم کہو کہ کہیں مزید گھومنا پھرنا بھی ہے تو میں نہیں گھومنا چاہتی. ہیما نے بددلی سے حامی بھرتے اسے ساتھ ہی گزارش کی. چلو ٹھیک ہے، کہیں دور نہیں جاتے. یوں اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ چلی گئی. دونوں نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر کیا اور ساتھ بھی کیک بھی آرڈر کر دیا. کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں بل دے کر ریسٹورنٹ سے نکل رہی تھی کہ اچانک ہی ریما کی نگاہ دائیں جانب کی ٹیبل پر جا ٹھہری، جہاں پر ایان کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی اور ایان نے اس لڑکی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. یہ منظر ریما کے تن بدن میں آگ کی مانند سرایت کر گیا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس ٹیبل کے پاس چلی آئی. کون ہو تم؟ اٹھو اور یہاں سے نکلتی بنو. کس حق سے اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہو؟ ریما نے تیزی سے اس لڑکی کا ہاتھ ایان سے چھڑوا کر کافی تیز کے عالم میں سوال کرتے ہوئے پوچھا تھا. یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ اپنے کام سے تم کام رکھو. کیا ہر کسی کی ٹیبل پر موجود مچلنا کو دیکھ کر ایسے ہی سوال کرنے لگ جاتی ہو؟ جواباً اس لڑکی نے ریما کی گرفت میں موجود اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے ریما سے تنگ کر سوال کیا، جس پر ریما نے بے یقینی سے ایان کو دیکھا. اس کے سر پر گویا آسمان گر پڑا تھا. اس لڑکی نے ریما کی نگاہوں کا ارتکاز ایان پر جمع ہوا دیکھا تو ایان کی جانب مڑی. یہ لڑکی کون ہے ایان؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ یہ سوال کیوں کر رہی ہے؟ اس سوال پر اس سے قبل کہ ایان جواب دیتا، ریما نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سختی سے کہا، تمہارا تو بوائے فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ ہوگا لیکن میرا منگیتر ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. یہی نہیں، ہماری شادی بھی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ دوسروں کے منگیتر پر نظر رکھ کر سے اپنا بوائے فرینڈ کہو کوئی اور ڈھونڈو. حرام تعلق میں رہ کر اکڑ دکھانے سے بہتر ہے، ورنہ دوسری صورت میں یہاں لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دوں گی اور تمہارا یہ بوائے فرینڈ بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. ریما نے بات مکمل کرتے ہوئے ایک نگاہ ایان پر ڈالی. نظروں میں شعلے بھڑک رہے تھے. ایان بولا تو ریما اور بھی زیادہ ابھی نہیں چھوڑنے والی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو ایان؟ کیا یہ سچ ہے؟ کہ لڑکی ابھی سے بے یقینی کا مظاہرہ کر رہی تھی. شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں. اس کی خاموشی سے تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا کیا کہ میں غلط بول رہی ہوں یا ٹھیک؟ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ ایک مرد کے سامنے کوئی لڑکی آ کر کہے میں اس کی منگیتر ہوں، تو مرد اگر اس لڑکی کو نہ جانتا ہو تو وہ شور شرابہ نہیں کرے گا، اس لڑکی کی تصدیق نہیں کرے گا۔ خیر، تم یہ بات نہیں سمجھو گی، شاید تمہیں کچھ وقت بعد اپنی تذلیل کے بعد یہ سب باتیں سمجھ آئیں گی۔ کوشش کرو خود کا معیار بناؤ۔ کوئی بھی مرد تمہیں وقت گزاری کا سامان بنانے کے بجائے اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچے۔ ریما نے اب کی مرتبہ کافی دبے لہجے میں کہا، اور ریسٹورنٹ سے کہ کتنے ہی ٹیبل پر موجود لوگوں نے کرتن موڑ کر ان کی جانب دیکھا، لیکن اس کو کہاں پرواہ تھی۔ اور تم، اب ہمارا رابطہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے جب محسوس ہوا تم نے یہ سب کچھ ختم کر دیا تو خود شادی کی تاریخ طے کروا لوں گی، لیکن گھر جا کر اگر مجھے سوچ بچار کے بعد تم پر یقین نہ بچا تو انگوٹھی تمہارے گھر خود دے کر جاؤں گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور میں نے تم پر بھروسہ کرنے کے باوجود گھر میں مخالفت کی تھی، بارہا بار کہا تھا کہ میرا غرور مت توڑنا، منگنی کے موقع پر کھلے دل سے اجازت دی تھی کہ تم اگر بعد میں دھوکہ دہی کا ارادہ رکھتے ہو تو منگنی ہی نہ کرو، لیکن تم نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ جرم تھا، میرے دل کو کرچی کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ خیر، اب دیکھوں گی کہ تمہیں واقعی محبت تھی یا نہیں، تمہارا عمل ہی تمہیں یہ ظاہر کر دے گا۔ ریما اپنی بات مکمل کر کے جا چکی تھی، جبکہ ایان پیچھے اس لڑکی کی لان تان سنتے ہوئے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر وہ ریما کو بولنے سے ٹوکتا تو ریما اس سے تعلق توڑ دیتی۔ اس کے نہ بولنے کے باوجود بھی وہ جانے سے قبل دھمکی دے کر گئی تھی، اور وہ گہری سوچ میں تھا کہ جانے مزید کیا کرنا پڑے گا کہ ریما اس پر یقین برقرار رکھ سکے یا ٹوٹا ہوا یقین واپس دلا سکے۔ تمام راستے ریما یہی سوچتی رہی کہ آخر ایان نے اس کے ساتھ دھوکا کیوں کیا۔ وہ ایان کے اس قدر سنگین رویے کی وجہ سے انجان تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھے گا، منگنی کے باوجود اب بھی تعلق میں تھا۔ اسے رہ کر اپنی امی اور آپی کا خیال آ رہا تھا۔ اگر انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گھر لوٹی تو کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یوں رات کے تلک کمرے میں ہی رہی۔ آپی اور امی نے کھانے پر بلایا تو انکار کر دیا۔ اس کے کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود آپی نے اصرار کیا، جس کے باعث اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کھانا وہ اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں پیٹ بھر کر کھا کر آئی ہے۔ آپی کو اس کا لہجہ کچھ بوجھا سا محسوس ہوا، سو برچی کھانا سمیت اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آج کا پیپر تو بہت اچھا ہوا ہوگا، کیونکہ میتھ تو تمہارا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔ آپی نے نرمی سے سوال کرتے ہوئے دریافت کرنا چاہا۔ سب ٹھیک ہے، پیپر بھی اچھا ہوا تھا، وہ نرمی سے بولی۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ یوں پریشان بیٹھی ہو؟ ایان سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اس سے کچھ کہا ہے؟ آپی نے اس سے وجہ جاننے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اترے ہوئے چہرے کی وجہ ایان ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے ایان سے منگنی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ منگنی کے بعد کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اس کے باوجود آج میں ایک لڑکی کے ساتھ اسے ریسٹورنٹ میں دیکھ کر آ رہی ہوں جو بڑے دھڑلے سے کہہ رہی تھی کہ وہ ایان کی گرل فرینڈ ہے۔ اسے مجھ سے منگنی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا یا پھر لڑکیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو وہ منگنی نہ کرے۔ اس کے باوجود منگنی کی اور اپنی حرکتیں جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں سمجھے بیٹھی تھی کہ ایان اپنے ماضی کی ہر غلطیاں اور کوتاہیاں بھول کر آگے بڑھ چکا ہے۔ ریما کا لہجہ بولتے بولتے بھرا سا گیا تھا، آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے۔ شیبہ خود اپنی بہن کی اس قدر اذیت دکھ میں مبتلا دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حالانکہ دل ہی دل میں اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد ایان جیسے شخص سے اپنا پیچھا چھڑا لے۔ وہ نہیں جانتی کہ ریما اس قدر ایان کی محبت میں مبتلا ہے کہ ایان کو یوں اپنی بری حرکتوں پر قائم دیکھ کر وہ سہ نہیں پائے گی۔ تو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ کہ اب بھی تم سے محبت کرتی ہے تم اس سے؟ کیا اسی سے شادی کرو گی؟ شیبہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے گلے لگا کر تسلی دی اور پھر نرمی سے سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اب اس کی بہن نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا فیصلہ ہے،
लेकिन अयान से दिल से मोहब्बत करती थी और अब भी मोहब्बत करती हूँ। मैं बस ये चाहती थी कि वो अपने गलत काम छोड़ दे। कहीं ना कहीं वो मुझसे मोहब्बत तो ज़रूर करता है, लेकिन वो अपनी उस खसलत से बाज नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट से वापस आते हुए मैंने उससे एक बात ज़रूर कही थी कि अगर वो अपनी हरकतों से मुकम्मल तौर पर छोड़े दे तो शादी मुमकिन है, अगर नहीं छोड़ता तो मंगनी की अंगूठी मैं खुद उसके घर दे कर आऊँगी। और इस पर वो क्या करता है, सच को तो मुझे इस पर एतबार भी नहीं रहा। बहुत झूठ बोलता रहा है। मुमकिन है कि अब भी झूठ बोल रहा, बोलकर मुझसे शादी कर ले। रीमा काफ़ी हद तक मुतनफ़्फ़र हो चुकी थी, लेकिन दिल से मोहब्बत निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो तुम्हारा फैसला हो गया हमें मंजूर है, लेकिन कोशिश करना कि इस मर्तबा दो का मत करना। आप इन्हें से तसल्ली थी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज़ अम्मी को कुछ मत बताइएगा। वो पहले इस रिश्ते पर रज़ामंद नहीं थी, अब ये जानने के बाद मज़ीद खौफज़दा हो जाएंगी और मुमकिन है कि मुझे भी खड़ी खोटी सुनाने लग जाए। शीबा उठी तो जाने से कबल बहन से इल्तिजा की, तुम परेशान मत हो, मैं नहीं बताती। फिलहाल तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही हूँ, खा लेना। रात को भूखे पेट नहीं रहना, ओके। उन्होंने सोने से नरमी से रीमा का गाल थपथपाकर मुतमईन करते हुए कहा और वो तल्खी से मुस्कुरा दी। शायद मान टूट जाने का दुख था या फिर अयान से धोखा खा लेने की अजियत। शीबा भी बहन को समझ नहीं पा रही थी। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? किसी से लड़कर आए हो क्या? रीमा से उलझ कर आए हो? बुआ घर लौटा तो मामा उसे देखकर परेशानी से पूछने लगी, आपको क्या मसला है? अगर किसी से लड़कर आऊं या नहीं, अपना रिश्ता तो बचा नहीं पाई, मेरा रिश्ता क्या बचाएंगी? रीमा से सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे उस पर यकीन नहीं। इससे बाकी लड़के मेरे आसपास मंडलाती रहती हैं, वैसे ही मुझे रीमा के किरदार पर भी शक सा होने लगता है। मोहब्बत होने के बावजूद भी मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी हरकतें नहीं मैं छोड़ना चाहता। और आज उसने मुझे रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ भी देख लिया है और मैंने उससे वादा किया था कि मंगनी के बाद किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। अब बता दे, ऐसा क्या करूं कि वो दोबारा मुझ पर यकीन करे? वो गुस्से और तेज के आलम में चीखता हुआ बोला और अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। तुम अपने बाप जैसी गलती कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो दहल कर बोली, मैं अपने बाबा जैसी गलती कैसे कर सकता हूँ? आप भी तो घर बार छोड़कर पार्टियों में मसरूफ रहती थी, तो बाबा ने दूसरी औरतों में अपना ज़हनी सुकून ढूंढा, तलाश करना चाहा। तलखी से बोला, जो हकीकत तुम जानते हो वो झूठ है और जो हकीकत मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद आज तुम्हारा रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें हकीकत बतानी ही पड़ेगी। तो सुनो, तुम्हारा बाप शुरू से ही औरतों के चक्कर में मुब्तला था। उसने कभी भी घर पर तवज्जो नहीं दी, मुझसे मोहब्बत और बात तक नहीं की। और जब तुम पैदा होने वाले थे तो तुम्हारे बाप को ये खुशखबरी मैंने सुनाना चाहिए। मुझे लगा वो ये खुशखबरी सुनकर तुम्हारा बाप सारी गलतियां सारे गुनाह छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये कहा कि मैं अबॉर्शन करवा दूं, क्योंकि जिससे बाहर की औरतें उसके साथ ताल्लुक में थी। शायद मैं भी वैसी हूँ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, जिसके बायस तुम्हारे बाप की बात से इनकार करके मैंने तुम्हें जन्म देने का फैसला किया और तुम्हारे बाप से तलाक ले ली। मैंने तुम्हारी नफरत सही है, लेकिन अपनी सफाई नहीं दी। आज इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने बाप जैसी गलतियाँ दोहराना छोड़ दो। वो रीमा बहुत अच्छी लड़की है और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है। वो तुम्हारा माजी जानते हो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने की कोशिश करती रहती है, और इससे बेहतर कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारा माजी जानकर तुमसे मोहब्बत करेगी। वो बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगी। अयान इस हकीकत के आश्कार होने पर हैरत ज़दा था। वो सर झुकाए हाथ जोड़े अपनी माँ के कदमों में आकर बैठ गया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद आपके बताने से मैं अपनी गलत कदम रोक लेता, आपको मजीद तकलीफ ना देता। कितने बरसों से मैं ताने दे रहा हूँ आपको। वो रो देने को था। मुझे डर था कि तुम अपने बाप से नफरत करोगे, इंतकाम लोगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं मुझे अब भी तुम्हारे बाप से मोहब्बत है,
اگر محبت نہ ہوتی تو شاید اب تک اپنا گھر بسا چکی ہوتی۔ وہ تلخی سے مسکرا کر بولی، آپ کو بتا دینا چاہیے تھا ماما، آپ میری محبت کی حقدار تھی، نفرت کی نہیں۔ ایان کو اپنی سابقہ رویے پر اب شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ فی الحال ان باتوں کو چھوڑ کر ریما کے بارے میں سوچو، وہ تکلیف میں ہوگی، جاؤ جا کر اسے منا لو۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ بہت ضدی ہے، اب کی مرتبہ بہت دل دکھا دیا میں نے اس کا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ بولتے ہوئے مسکرا تھا، میں تو چلنے کو تیار ہوں، لیکن اب کی مرتبہ تم یہ فیصلہ کر لو کہ مزید کوئی کوتاہی نہیں کرو گے۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اگر ماں کی محبت مل گئی ہے تو اپنی محبت پر خالص ہی رکھوں گا۔ بہت غلطیاں کر چکا ہوں، اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، آپ بے فکر ہیں۔ اگر مجھے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا بھی پڑی تو میں مانگ لوں گا۔ ایان نے آسودگی سے مسکرا کر ماما کو تسلی دی، اب مان جاؤ نا پلیز، دیکھو تمہاری امی نے بھی حقیقت جاننے کے بعد بطور اپنا داماد مجھے قبول کر لیا ہے، بس تم منہ ہی بنائے پھر رہی ہو۔ ایان ریما کے گھر آ چکا تھا اور اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بات سننے کو کی رواداری نہیں تھی۔ اس کی امی اور آپی دونوں کو حقیقت کا علم ہوا اور ایان نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ اب بس ریما منہ پھلا کر بیٹھی تھی، امی مان گئی ہیں، میں نہیں، جاؤ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہی رہو، اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے خفگی سے رخ پھیر لیا تھا، کہتی ہو تو ان کے پاس چلا جاتا ہوں، اب تم تو بات مان نہیں رہی۔ وہ لب دباتے نرمی سے بولتا ہوا وہاں سے اٹھا، تمہیں جان سے مار دوں گی اگر اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ ریما پیچھے سے غصے سے چلائی، یعنی مجھے معاف کر دیا؟ ایان مسکرا کر پلٹا تو ریما اپنی بےتابی پر بے اختیار مسکرائی۔ زندگی نے پلٹا کھایا تھا، ایان کی غلط فہمیاں اور ریما کی محبت رنگ لے آئی تھی۔